हेलो। हेलो। अगर आवाज आ रही हो तो मैसेज करें आप लोग। बोर्ड दिख रहा है? ये बताएं, बोर्ड दिख रहा है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, चलिए। आखिर में, क्लास के आखिर में कुछ किताब है जो उर्दू की इब्तिदा से मुतल्लिक है या उर्दू के बारे में है। ठीक है, तो उसको किताब में जो पहला टॉपिक लिखवाया गया है जो उर्दू की इब्तिदा के बारे में, तो उससे मुतल्लिक कुछ किताबें हैं, उसको आखिर में लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, उससे पहले आप लिखे, टॉपिक लिखे कसीदा। कसीदा क्लियर है? आगे लिखे, कसीदा अरबी जबान का लफ्ज है। कसीदा अरबी जबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी माने जिसके लुग़वी माने मैं लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, सतर या मगज गलीज के हैं के हैं यानी यानी गाढ़ा या दमदार गूदा। क्लियर? एक ख्याल ये भी है, ये भी लिख सकते हैं। एक ख्याल ये भी है कि कसीदा लफ्ज कसद से निकला है। एक ख्याल ये भी है कि कसीदा लफ्ज कसद से निकला है और इसके लुग़वी माने इरादा करना है। इसका लुग़वी माने इरादा करने के हैं। इसका लुग़वी माने इरादा करना या करने के हैं। क्लियर? ठीक है। इस्तिलाह में आगे लिखिए, इस्तिलाहन या इस्तिलाह में, देखिए इस्तिलाहन, इस्तिलाहन कसीदा, इस्तिलाहन कसीदा उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं। इस्तिलाहन कसीदा उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे। इस्तिलाहन कसीदा उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे और बकिया अशआर के
دوسرے مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہو. ہم قافیہ و ہم ردیف ہو اور جس میں اور جس میں مدح جس میں مدح یا ذم لگتے گئے بتا رہے ہوں. واض و نصیحت واض و نصیحت یا مختلف کیفیات و حالات وغیرہ کا بیان ہو. یا مختلف کیفیات و حالات وغیرہ کا بیان ہو. دیکھیے گا آپ جب بھی انٹرنس دینے جائیں گے قصیدے سے سوال رہتا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ قصیدے سے آپ سبجیکٹو بھی جہاں بھی ہوتا ہے علی گڑھ میں یا جامعہ میں جہاں بھی سبجیکٹو ہوتا ہے اس میں قصیدے سے سوال ہوگا. شاعری کے جو صنف ہوگی اس میں قصیدے کا پوچھے گا تعریف اور فن یا زیادہ ترکیبی. قصیدے سے ایک سوال ہو سکتا ہے یا مرثیہ سے ہوگا یا مثنوی سے ہوگا. ان تینوں میں سے ایک سے سوال ضرور رہتا ہے ہمیشہ. آپ ذہن میں رکھیں گے اس چیز کو اور اسی حساب سے آپ تیاری کریں گے. ٹھیک ہے. اور آگے جو بھی ہوگا ہم کوشش کریں گے بتانے کی زیادہ سے زیادہ. ان کا سیدھا مثنوی اور مرثیہ میں سے ایک سوال رہتا ہے سبجیکٹو میں. آگے لکھیں. قصیدہ کے لیے یہ لازم نہیں کہ اس میں ردیف بھی ہو. قصیدے کے لیے یہ لازم نہیں کہ اس میں ردیف بھی ہو. قصیدے کی جو سب سے اہم خصوصیت ہے وہ لکھیں ہم. قصیدے کے لیے تخیل کی بلندی قصیدے کے لیے تخیل کی بلندی قصیدے کے لیے تخیل کی بلندی تخیل کی بلندی قصیدے کے لیے تخیل کی بلندی لکھیں. اور شوکت الفاظ. تخیل کی بلندی اور شوکت الفاظ ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت ہی اہم خصوصیت ہے اس کی قصیدے کی. تخیل کی بلندی اور شوکت الفاظ. یہ اس سے کئی سوال مطلب اکثر ایگزام میں اس سے سوال پوچھتا ہی رہتا ہے کہ شوکت الفاظ اور تخیل کی بلندی اور شوکت الفاظ کس کے لیے ضروری ہے. ٹھیک. قصیدہ مستنی مرثی وغیرہ دے دے گا تو آپ کو یہ خیال رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. آگے لکھیں. قصیدے کا پہلا شعر تو مطلع ہوتا ہے لیکن قصیدے کا پہلا شعر تو مطلع ہوتا ہے لیکن کچھ شعروں کے بعد درمیان میں بھی
لیکن کچھ شعروں کے بعد درمیان میں بھی مطالعے کہے جاتے ہیں۔ طویل قصیدے میں اس کی تعداد 5 تک پہنچ جاتی ہے۔ طویل قصیدوں میں اس کی تعداد 5 تک پہنچ جاتی ہے۔ دو مطلع کے قصیدے کو آگے لکھیں۔ دو مطلع کے قصیدے کو ذو مطلعین ذو مطلعین ذو مطلعین ذو مطلعین اور دو سے زیادہ مطلع کے قصیدے کو دو سے زیادہ مطلع کے قصیدے کو ذو المطالعہ کہتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ اب لکھ سکتے ہیں آگے لکھ کے۔ غزل کے شروع میں متعدد مطلب ایک سے زیادہ مطلع ایک کے بعد دیگرے ہو سکتے ہیں، مگر قصیدے میں شروع میں صرف ایک ہی مطلع ہوتا ہے۔ البتہ بعض قصیدوں میں متعدد مطلع ہوتے ہیں، مگر ایک مطلع اور دوسرے مطلع کے درمیان بہت سے اشعار واقع ہو جاتے ہیں۔ جس قصیدے میں متعدد مطلع ہوتے ہیں اسے ذو المطالعہ کہتے ہیں۔ قصیدہ میں شاعر مقطع کا استعمال جہاں چاہے وہاں کر سکتا ہے۔ قصیدے میں شاعر مقطع کا استعمال جہاں چاہے وہاں کر سکتا ہے۔ قصیدے میں شاعر مقطع کا استعمال جہاں چاہے وہاں کر سکتا ہے۔ غزل کے آخری شعر میں تخلص استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا تخلص میں ہی مقطع کا استعمال اکثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ قصیدے میں شاید جہاں چاہے وہاں مقطع کا استعمال کر سکتا ہے۔ قصیدے میں آگے لکھیں، قصیدے میں
اشعار کی کم سے کم تعداد 21 ہے، یہ ذہن میں رکھیں گے۔ قصیدے کی جو اشعار کی تعداد کم سے کم کتنی ہے؟ 21 ہے۔ قصیدے میں اشعار کی کم سے کم تعداد 21 ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ آگے لکھیں، عربی شعر، عربی شعرا، عربی شعرا قصیدے کی ابتدا میں، عربی شعرا قصیدے کی ابتدا میں عشقیہ اشعار لکھتے تھے۔ عربی شعرا قصیدے کی ابتدا میں عشقیہ اشعار لکھتے تھے، جن کو تشبیب کہتے ہیں، 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 یا کہتے تھے، کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں، کہتے تھے بہتر ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ پھر کسی سلسلے میں ممدوح کا ذکر کرتے تھے، پھر کسی سلسلے میں ممدوح کا ذکر کرتے تھے، اس کو اس کو تخلیص، اس کو تخلیص، تخلیص، تخلص، تخلیص، تخلیص، تخلص یا مخلص، یا مخلص، مخلص کہتے تھے، یا مخلص کہتے تھے۔ تخلص، تخلیص، تخلص یا مخلص، مخلص کہتے تھے۔ کلیئر؟ آگے لکھیں، اس کے بعد ممدوح کی، اس کے بعد ممدوح کی تعریف ہوتی تھی، اس کے بعد ممدوح کی تعریف ہوتی تھی، جس کو مدح، جس کو مدح، مدح یا تمہید کہتے ہیں، جس کو مدح یا تمہید کہتے ہیں۔ کلیئر؟ آخر میں دعا پر خاتمہ کلام ہوتا تھا۔ آخر میں دعا پر خاتمہ کلام ہوتا تھا، جس کو جس کو لکھ کے براعت الاختتام، اختتام لکھا ہوا ہے، یا حسن المقطع، حسن المقطع، مقطع، حسن المقطع کہتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس میں زیادہ سوال یہ کہ تشبیب، ٹھیک ہے، تشبیب، گریز، مدح اینڈ دعا، ٹھیک ہے، یہ چار جو ہے قصیدے کی اجزاء ترکیبی ہیں۔ کہیں کہیں بیچ میں ایک مدعا بھی آتا ہے، لیکن جو خاص کر کے جو ہے وہ چار ہے۔ آپ لکھیں، اردو قصیدے کے اجزاء ترکیبی چار ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں، اور کہیں کہیں
پانچ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. لکھیں کون کون سے ہیں. پہلا تشبیب. تشبیب، گریز. تشبیب، گریز، مدح. مدح، مدعا، اس کے علاوہ دعا. مدعا، پھر دعا. ٹھیک ہے. تشبیہ، گریز، مدعا، پھر دعا. کلیئر. اب جی یہ مدعا جو ہوتا ہے یہ قصیدے کا لازمی جز نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہیں کہیں کبھی کسی کسی قصیدے میں اس کا مدعا کا استعمال کیا جاتا ہے اور کسی کسی قصیدے میں مدعا کا استعمال نہیں کیا جاتا. تو لازمی جو جز ہے وہ قصیدے کے چار ہی ہوتے ہیں: تشبیہ، گریز، مدح اینڈ دعا. لیکن کہیں کہیں مدعا بھی استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مدعا کے اشعار کو بھی. کلیئر ہے. آگے لکھ کے یہ ہو گیا اجزاء ترکیبی. اب لکھے آپ قصیدے کی دو قسمیں ہیں. یہ اجزاء ترکیبی ہے اور اس کی قسم کتنی ہے؟ دو. قصیدے کی دو قسمیں ہیں. قصیدے کی دو قسمیں ہیں: خطابیہ قصیدہ. خطابیہ قصیدہ اور تمہیدیہ. پہلا خطابیہ اور دوسرا تمہیدیہ. خطابیہ اور تمہیدیہ. خطابیہ کے بارے میں لکھیں. خطابیہ قصیدہ وہ ہوتا ہے خطابیہ قصیدہ وہ ہوتا ہے جس میں شاعر. خطابیہ قصیدہ وہ ہوتا ہے جس میں شاعر تمہید باندھے بغیر جس میں شاعر تمہید باندھے بغیر مدح یا ہجو شروع کرتا ہے. جس میں شاعر تمہید باندھے بغیر مدح یا ہجو شروع کرتا ہے. یعنی بغیر تشبیب کے ہی. جیسے تشبیب ہے، گریز ہے، اس کے بعد مدح ہوتا ہے، اس کے بعد مدعو یا دعا ہوتا ہے. تو یہ تشبیب اور گریز کا استعمال نہ کر کے ڈائریکٹ مدح پہ ہی آ جائے یا پھر ہجو پہ ہی آ جائے. ٹھیک ہے. جو دو اجزاء ترکیبی ہے تشبیب اور گریز کا، اس کا استعمال نہ کر کے ڈائریکٹ مدح پہ ہی آ جائے تو اسے بولتے ہیں خطابیہ قصیدہ. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ خطاب ہوگی، ڈائریکٹ ہی خطاب کر دیا. ورنہ پہلے ہوتا ہے کہ پہلے ہم منظر کا ذکر کرتے ہیں، چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس سے ریلیٹ کر کے ہم آتے ہیں تو اس کو گریز بولتے ہیں، اور اس سے ریلیٹ کرتے کرتے پھر جس انسان کے بارے میں مدح کرنا اس کو وہاں تک پہنچتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ خطاب کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو بولتے ہیں خطابیہ قصیدہ. اس میں مدح اور تشبیب اور گریز کا اشعار نہیں ہوتا ہے. کلیئر ہے. آگے لکھیں تمہیدیہ. تمہیدیہ، تمہیدیہ، تمہیدیہ. یہ قصیدہ وہ ہوتا ہے جس میں شاعر یہ قصیدہ وہ ہوتا ہے جس میں شاعر مدح یا ہجو سے پہلے تمہید باندھتا ہے. جس میں شاعر مدح یا ہجو سے پہلے
تمہید باندھتا ہے۔ کلیئر؟ اب آپ کو پتا ہو گیا کہ کس میں کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا ضائع ترکیبی آپ نے لکھ لیا، تشبیب، گریز، مدح، مدعوین دو، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ڈیفینیشن لکھ دیا کہ تشبیب کسے کہتے ہیں، گریز کسے کہتے ہیں، مدح کسے کہتے ہیں، اس کو لکھ لیجیے ڈیفینیشن۔ پہلا ڈالے تشبیب، نمبر 1 پہ تشبیب۔ آگے لکھیں تشبیب سے مراد، تشبیب سے مراد تشبیب سے مراد تشبیب سے مراد وہ اشعار لیے جاتے ہیں جو قصیدے کی ابتدا میں جو قصیدے کی ابتدا میں تمہید کے طور پہ لکھے جاتے ہیں، جو قصیدے کی ابتدا میں تمہید کے طور پہ لکھے جاتے ہیں۔ آگے لکھیں تشبیب کا پہلا شعر، تشبیب کا پہلا شعر قصیدے کا پہلا شعر یعنی مطلع ہوتا ہے۔ تشبیب کا پہلا شعر قصیدے کا پہلا شعر یعنی مطلع ہوتا ہے۔ آگے لکھیں آگے لکھیں قصیدے کے قصیدے کے مطلع کے لیے یہ شرط ہے، قصیدے کے مطلع کے لیے یعنی مطلع جسے بولتے ہیں اسے ہی تشبیب بولتے ہیں، جسے تشبیب بولتے ہیں اسے ہی مطلع بولتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ ذہن میں رکھیں گے، قصیدے کے مطلع کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ بلند پایا اور شگفتہ ہو۔ قصیدے کے مطلع کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ بلند پایا اور شگفتہ ہو۔ اس میں کوئی آگے لکھیں اس میں کوئی جدت آمیز بات بیان کی جائے تاکہ سننے والا ہمیں تن گوش ہو جائے اور بعد کے اشعار کا اچھا اثر مرتب ہو۔ مثلاً تشبیب کا ایک شعر ہے، لکھے اس کو۔ صباح عید ہے، رکیے اس کو لکھوانا پڑے گا شاید، میں لکھتا ہوں آپ دیکھیں۔
یہ ایک مصرع ہے، صباح عید ہے اور یہ سخن ہے، اور یہ سخن ہے شہر عام، اور یہ سخن ہے شہر عام، حلال دختر زر، حلال دختر زر، بے نکاح، بے نکاح و روزہ حرام، ٹھیک ہے، صباح عید ہے اور یہ سخن ہے شہر عام، حلال دختر زر، بے نکاح و روزہ حرام، یہ شعر ہے سودا کا، یہ شعر کس کا ہے؟ سودا کا شعر ہے، لکھ لے سائڈ میں، اور اسے لکھ لے کہ یہ کس چیز کا شعر ہے؟ تشبیب کا۔ دوسرا شعر لکھیں، صبح دم، صبح دم دروازہ، صبح دم دروازہ خاور خلا، صبح دم دروازہ خاور خلا، آگے لکھیں مہر، مہر عام، مہر عالم تاب کا منظر کھلا، ٹھیک ہے، یہ ہے غالب کا تشبیب کا شعر۔ صبح دم دروازہ خاور کھلا، مہر عالم تاب کا منظر کھلا، کلیئر ہے؟ آگے لکھیں تشبیب کے لیے، تشبیب کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے اشعار، تشبیب کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے اشعار مدح کے اشعار سے، مدح کے اشعار سے زیادہ نہ ہو، مدح کے اشعار سے زیادہ نہ ہو، تشبیب کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے اشعار مدح کے اشعار سے زیادہ نہ ہو، تشبیب کے بعد شاعر، تشبیب کے بعد، تشبیب کے بعد شاعر مدح کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ گریز کی ڈیفینیشن لکھیے، اسے گریز کی ڈیفینیشن بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، گریز پر ہیڈنگ ڈال لیجیے، اس کے بعد لکھیں تشبیب کے بعد، تشبیب کے بعد شاعر مدح کی طرف قدم بڑھاتا ہے، تشبیب کے بعد شاعر مدح کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ نہیں، ہیڈنگ نہیں ڈالنا، جیسے آپ لکھیں زائد ترکیبی لکھ رہے ہیں تو پہلے تشبیب ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ گریز ہے، تو گریز کے بارے میں لکھا ہے، گریز کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے زنیرہ، جیسے آپ نے ڈالا پہلے زائد ترکیبی لکھا تو اس میں لکھا پہلے تشبیب، اس کے بعد کیا ہے؟ گریز، تو گریز ڈالیے اور اس کے بارے میں گریز کسے کہتے ہیں لکھیے، گریز کسے کہتے ہیں، تشبیب کے بعد، تشبیب کے بعد شاعر مدح کی طرف قدم بڑھاتا ہے، تشبیب کے بعد شاعر مدح کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔
वह बराह रास्त वह बराह रास्त मदह शुरू नहीं करता। वह बराह रास्त मदह शुरू नहीं करता, बल्कि बात से बात पैदा करके बल्कि बात से बात पैदा करके मदह की तरफ आता है। बल्कि बात से बात पैदा करके मदह की तरफ आता है। इस बात से बात पैदा करने को इस बात से बात पैदा करने को गुरेज कहते हैं। इस बात से बात पैदा करने को गुरेज कहते हैं। अब समझ में आ गया गुरेज किसे कहते हैं? यानी जो शायर जो है तशबीब के बाद मदह की तरफ कदम नहीं बढ़ाता, बल्कि वो बराह रास्त मदह शुरू नहीं करता है, बल्कि बात से बात पैदा करता है। ठीक है, अब बात से बात पैदा करने के और उसके बाद उसकी मदद करता है। इसी से बात से बात जो पैदा किया जाता है, इसी को गुरेज कहते हैं। आगे लिख के सौदा ने सौदा ने हजरत अली की मनक़बत के सौदा ने हजरत अली की मनक़बत के एक कसीदे सौदा ने हजरत अली की मनक़बत के एक कसीदे में एक कसीदे में बहारिया तशबीब के बाद अपनी शायरी की रंगीनी और शीरनी की तारीफ करते हुए इस तरह गुरेज का है। ठीक है, ये लिख लीजिए, सौदा ने हजरत अली की मनक़बत में ये गुरेज का है, बस इतना लिख लीजिए। ठीक है, बहारिया तशबीब है ये। सौदा ने हजरत अली की मनक़बत में एक गुरेज कहा है, मतलब यानी गुरेज कब होता है? तशबीब के बाद होता है, वो गुरेज लिख लीजिए। ठीक है मुझे बहुत ही शेर मशहूर है मुझे है मुझे फैज़े सुखन है मुझे फैज़े सुखन फैज़े सुखन उसकी मद्दाही उसकी ही मद्दाही का मद्दाही का मद्दाही का जात पर जिसकी जिसकी मुबरहन मुबरहन कन्ह अज़्वज़ल। ये लिख लेंगे कि ये सौदा का जो है किसका शेर है? गुरेज का शेर है। ठीक है, इस सवाल दे देगा कि किस चीज का शेर है। ठीक है, ऐसे सवाल दे देता है। आगे लिखे कसीदे का तीसरा हिस्सा कसीदे का तीसरा हिस्सा मदह है। कसीदे का तीसरा हिस्सा मदह है, जिसमें शायर जिसमें शायर ममदूह की जिसमें शायर ममदूह के औसाफ बयान करता है। कसीदे का तीसरा हिस्सा मदह है, जिसमें शायर ममदूह की औसाफ बयान करता है। कसीदे का तीसरा हिस्सा मदह है, जिसमें शायर ममदूह के औसाफ बयान करता है। ठीक है, ये मदह का है। ठीक है, तीसरा जो है ये मदह के बारे में, इसमें क्या करता है शायर? मदह में शायर की ममदूह बयान करता है।
یعنی اس کے اوصاف بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس آگے لکھیے اس میں مدح کے بارے میں. اس کے عموماً دو اس کے عموماً دو ضمنی اجزاء ہوتے ہیں. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اب؟ شعر کے بعد مدح کے بارے میں بات ہو رہی تھی، جس میں کہا گیا قصیدے کا تیسرا حصہ مدح ہے، جس میں شاعر ممدوح کے اوصاف بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے کیا ہوتے ہیں؟ دو ضمنی اجزاء ہے. کون کون سے یہ لکھ کے؟ سیغا غائب اور مدح غائب. پہلا لکھیں. یہ مدح غائب، پہلا ہیڈنگ ڈالیں مدح غائب. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں لکھیں. یہ مدح کے دو ضمنی اجزاء ہے، اس کے بارے میں بتایا. پہلا مدح غائب، اس کو بارے میں لکھیں. غریز کے بعد پہلے ممدوح کی تعریف. غریز کے بعد پہلے ممدوح کی تعریف صیغہ غائب میں کی جاتی ہے. اس میں صیغہ غائب میں کی جاتی ہے. غائب یہیں سے اسے مدح غائب کہتے ہیں. اسے مدح غائب کہتے ہیں. دوسرا لکھیں مدح حاضر. مدح حاضر جس میں براہ راست اس کے بعد یعنی گریز کے بعد، جس میں گریز کے بعد براہ راست ممدوح کے خطاب کر کے تعریف کی جاتی ہے، اس کو مدح حاضر کہتے ہیں. جس میں براہ راست ممدوح کو خطاب کر کے تعریف کی جاتی ہے، اس کو مدح حاضر کہتے ہیں. یعنی مدح غائب اور مدح حاضر. غائب ہے تو غائب کہہ دیں گے، حاضر ہے تو حاضر کہہ دیں گے. خطاب کر کے کر رہے تو اس مدح حاضر کہہ دیں گے. ٹھیک ہے. یہ آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے لکھیں کہ قصیدے کا سب سے اہم جز مدح ہی ہوتا ہے. کوئی پوچھے گا کہ سب سے اہم جز کیا ہوتا ہے؟ تشبیب، گریز، مدح اینڈ دعا دے دے گا آپ کو. ٹھیک ہے. آپشن تو اس میں کون سا ہوتا ہے؟ تو مدح ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قصیدے کا سب سے اہم جز کیا ہوتا ہے؟ مدح ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ آگے لکھیں. اب ہیڈنگ ڈالیں مدعا. ہیڈنگ کیا ڈالیں؟ وہی مطلب اس کا چوتھا جو بتایا گیا زائد ترکیبی میں وہ ہو مدعا. مدعا لکھیں مدعا کی جگہ سے. قصیدے کا چوتھا جز. یہیں سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ مدعا کیوں لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کا ڈیفینیشن جب لکھیں گے تو یہیں سے آپ کو کلیئر ہو جائے کہ مدعا لازمی کیوں نہیں ہے. آگے لکھیں مدعا کے بارے میں. مدعا یا عرض مطلب. مدعا کیا بولتے ہیں؟ دوسرا نام عرض مطلب. یعنی جس میں قصیدہ نگار اپنے اپنے مدعا بیان کرتا ہے. یعنی جس میں قصیدہ نگار اپنے مدعا بیان کرتا ہے، لیکن مدعا قصیدے کا لازمی جز نہیں ہوتا. اس میں کیا ہوتا ہے مدعا میں؟ مدعا اپنی جو شاعر ہے، پہلے کے جو شاعر ہے
تو پہلے پہلے جو بادشاہوں کا زمانہ ہوتا تھا قصیدے، اب قصیدے کیوں نہیں لکھے جاتے؟ کیونکہ یہ ایک طرح کا انعام پانے کا ذریعہ تھا، قصیدے کے ذریعے، ٹھیک ہے، شاعر انعام پاتے تھے بڑے بڑے بادشاہوں سے، نوابوں سے، تو قصیدے میں اس جز کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس میں مدعا میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنے حالات بیان کرتے تھے۔ پہلے تو ہم کیا کریں گے کہ تشبیب کا شعر بولیں گے، مطلب دنیا اور تشبیب کا جو شعر ہوتا ہے اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ مدح سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ دنیا کے فطرت کا مناظر اس میں پیش کیا جاتا ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب فطرت وغیرہ کا بیان کیا جاتا ہے اور فطرت وغیرہ کے بیان کرتے کرتے پھر گریز کے شعر میں آتے ہیں، اور اس میں کیا کرتے ہیں، گریز کے شعر میں بات سے بات پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے بہانے میں کوشش کرتے کسی بہانہ کرتے کرتے کہ جو ممدوح ہے، مطلب جس بادشاہ کا ہمیں تعریف کرنا ہے تو اس کی تعریف کرے۔ پھر جیسے وہ تشبیب ہو گیا زمانے کی، اور اس کا خیالات وغیرہ جو بھی ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد جب گریز کی بات آتی ہے، گریز کے بعد ممدوح کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی خوب تعریف کسی انسان کی کر دو گے، اور اس کی تعریف کرنے کے بعد اس سے کچھ مانگیے گا، اپنا حال بیان کرنا ہے کہ اب میں بہت غریب ہوں، میں بہت پریشان ہوں، یا میرے بچے بہت پریشان ہیں، یا پریشانی ہو رہی ہے، میں کسی طریقے کی بھی اپنی پریشانی جسے بیان کرتا ہے اس میں، اور اپنے لیے کچھ مانگتا ہے کہ مجھے کچھ انعام مل جائے یا کچھ مل جائے، تو اسے ہی بولتے ہیں مدعا، ٹھیک ہے، اپنے حالات بیان کر کے اور اس سے کچھ انعام پایا جائے تو اسے بولتے ہیں مدعا۔ جب ظاہر سی بات ہے کسی کی تعریف کیجیے گا اس کے بعد کچھ مانگیے گا تو ضرور کچھ نہ کچھ دے دے گا، جیسے آج کل فقیر بھی کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، یہ ہے وہ ہے چیزیں، تو میں بہت لاچار ہوں مجھے دے دو کچھ، تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو ویسے ہی ایک طرح کا وہی اسی طریقے کا جو اشعار ہے اسے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں کچھ مانگا جائے اپنے بارے میں، اپنے لاچاری کا ذکر کیا جائے مدعا کے اندر، کلیئر ہے۔ اور آگے ہوتا ہے اس کے بعد قصیدے کا آخری جز لکھے دعا، قصیدے کا آخری جز کسے بولتے ہیں، دعا۔ دعا میں کیا ہوتا ہے یہ لکھے، جس میں شاعر اپنے ممدوح کو درازی عمر یا بلندی اقبال وغیرہ کی دعا دے کر، شاعر اپنے ممدوح کی درازی عمر یا بلندی اقبال وغیرہ کی دعا دے کر قصیدہ ختم کر دیتا ہے، کلیئر ہے۔ آگے لکھ کے اس کے بارے میں نہیں، آگے لکھ کے قصیدہ عربی شاعری کی پیداوار ہے، قصیدہ عربی شاعری کی پیداوار ہے جو فارسی کے تصوت سے اردو تک پہنچا ہے، یعنی قصیدے کی ابتدا کس زبان میں ہوئی تو عربی میں ہوئی، کلیئر ہے۔ یہاں تک کلیئر ہے، کسی کو پریشانی اجزائے ترکیبی میں یا پھر قصیدے کے جز میں، اور کسی کو کچھ بھی پریشانی ہے کسی کو بتائیں؟ وہ غالب کا شعر کس چیز کا، تشبیب والا شعر؟ مدعا میں تو کوئی شعر نہیں لکھوایا میں، دو شعر لکھوایا ہوں، اس میں تشبیب میں لکھوایا ہوں اور ایک شعر لکھوایا ہوں غریز میں لکھوایا ہوں۔ جو صباح عید ہے وہ سودا کا ہے، اور صبح دم دروازہ خاور کھلا وہ غالب کا ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں تشبیب کا شعر ہے۔ اور اس کے بعد نہیں،
خاتمہ اس میں نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مین جو ہے قصیدے کا تسبیب گریز جو ہے یہی سب ہے، ٹھیک ہے. مدح اینڈ دعا. اور مدعا کیوں نہیں ضروری ہوتا ہے آپ کو پتہ چل گیا، کیونکہ ہر شاعر یا ہمیشہ کوئی مانگ نہیں کرتا ہے. کبھی کبھی ایک دو مرتبہ ایسے ہی پہلے کسی کی تعریف کر دیا جاتا ہے، دو تین دن قصیدے میں، چوتھے قصیدے میں جائے اور مانگ لے زیادہ، جب وہ خوش ہو جائے چیزیں، ٹھیک ہے. جب بچہ جب زیادہ خوش ہو جائے تو جا کے مانگ لے. ظاہر سی بات ہے آپ کو لکھوائی جائے گی. مدعا کا بھی شعر ہے، اب ابھی پڑھایا جائے گا جب سودا اور غالب کو پڑھایا جائے گا قصیدہ نگار کو، تو اس میں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. مدعا کا شعر کون سا ہے، دعا کا شعر کس کا ہے، کیا ہے، تو آگے پڑھایا جائے گا، ٹھیک ہے. غالب نے بھی کہا ہے، سودا نے بھی کہا ہے، ٹھیک ہے. شوق نے بھی کہا ہے. جس نے بھی اکثر لوگ جو جس نے بھی وہ کہا، کیا نام ہے، قصیدے کہا ہے، اکثر لوگوں نے اس کا استعمال کیا ہے، مدعا کا، ان دعا کا، ٹھیک ہے. اب آگے پڑھا جائے گا کہ اس میں مدعا دعا کیا ہے چیزیں، ٹھیک ہے، اس نے کیا بیان کیا ہے. لیکن ہمیں جو اب بہت سی چیزیں آپ کو پڑھنی ہے، لیکن ہمیں جو ابھی ایگزام سے ریلیٹڈ وہ چیزیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے، اب کل جو ہے آپ کو قصیدے کا آغاز و ارتقاء میں کون کون سے شاعر ہے، کس نے قصیدے کتنے لکھے ہیں کچھ، ٹھیک ہے، سب کے بارے میں نہیں جانیں گے. جو ضروری ہے جس سے سوال پوچھتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر سودا کو اور ذوق کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اگر ٹائم مل گیا تو ذوق کو بھی پڑھیں گے، نہیں تو سودا کو پڑھیں گے. کلیئر ہے؟ ہاں بولیے، کیا سوال ہے؟ اپنا رکیہ، ایک منٹ لائن پہ رکو، میں تمہیں یہ کرتا ہوں. ہر کوئی اپنا مائک میوٹ ہٹاؤ اس کو اور بولو. کیا سوال ہے؟ مائک سے بولو، میوٹ ہٹا دو مائک کا اور بولو. کسی کا بھی سوال ہو تو مائک میوٹ ہٹائے اور اس کے بعد میوٹ نہیں ہٹ رہا ہے یہاں سے، تو میں یہ ہٹایا تو ہوں. ایک منٹ ویٹ ٹرائی دیکھتا ہوں. کوئی اور ٹرائی کرے مائک ہٹانے کا تو. یس سر، ہو گیا میوٹ تو. یہ